سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں حسب معمول. اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 21ویں پارے کا رکوع نمبر 14 اور سورہ سجدہ کا رکوع نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا نازل کرنا، ایسی کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، اللہ رب اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی کتاب کا نازل کرنا جو ہے یہ اس رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ افتراہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو. بل هو الحق، نہ بلکہ یہ کتاب تو برحق ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے. لتنذر، تاکہ تو ڈرا دے، قوما، ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر جلوہ افروز ہو گیا. ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی مددگار، شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ، پھر یہ سارے معاملات چڑھتے ہیں اسی کی طرف. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ، جس دن کی مقدار ہوگی، الف سنۃ، 1000 سال. مما، وہی بات اصل میں من ما تھا، من ما، اس چیز میں سے ہوگی، تعدون، جس کو تم شمار کرتے ہو، یعنی تمہارے شمار کے حساب سے وہ 1000 سال کا دن ہوگا. عد یعد، عدن کا معنی شمار کرنا اصل میں تھا، تعدودون، عدد یعدد تھا اصل میں. عدد اردو میں بھی عدد کو کہتے ہیں، گنتی کو. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف معاملات کی تدبیر کرتا ہے. آسمان اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا کہ میں عرش پر ہوں، تو یہاں آسمان سے بلندی مراد ہے، یعنی یہ والا آسمان مراد نہیں بلکہ بلندی مراد ہے. کل ما علاک فہو السما، عربی میں ہر بلند چیز کو بھی آسمان کہا جاتا ہے. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے زمین کی طرف، جو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر یہ تمام معاملات اس کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. اس دن جس کی مقدار اللہ کہتے ہیں تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال بنتی ہے، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا تمہارے شمار کے مطابق، یعنی جو زمین میں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس 24 گھنٹے کے حساب سے 1000 سال بنے گی وہ، کیونکہ وہاں کے دن کے یونٹ الگ ہوں گے نا. وہاں پتہ نہیں اس ٹائپ کا دن ہو یا نہ ہو، کیا ہو وہاں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ مما تعدون، تم اس چیز میں سے جس کو تم شمار کرتے ہو، یعنی اس گنتی کے حساب سے جس کو تم شمار کرتے ہو، تمہارے یونٹ کے حساب سے جو لیندھ ہوگی اس دن کی، وہ ایک دن وہاں کا 1000 سال کے برابر ہوگا. ذالک عالم الغیب، یہ اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور حاضر چیزوں کا جاننے والا، یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو حاضر ہیں ان کو بھی جانتا ہے. العزیز، زبردست غالب ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو احسنا، عمدہ انداز سے بنایا. احسن کل شیء، ہر چیز کو اچھا کیا اس نے. یعنی اچھا کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا. اس کو ایکسیلنسی کہتے ہیں نا. یہ نہیں کہ ہر چیز اچھی بنائی، دنیا میں بہت ساری چیزیں نقصان دہ بھی ہیں، لیکن جس کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا. جیسے ہم کسی کو جب کوئی چیز کمپنی دیتی ہے نا پروڈکٹ بنانے کے لیے، تو آڑی ترشی بنا دے تو کہتے ہیں برا بنایا، اور جب اچھی بنا دے کہتے ہیں بالکل اس میں آپ نے ایکوریٹ بنایا اس کو. تو جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا، چاہے نقصان دہ یا فائدہ مند، اس کو اس حساب سے بہترین بنایا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الذی، اللہ وہ ذات ہے، احسن کل شیء، ہر چیز کو اس نے بہترین انداز سے بنایا. ہر کون چیز، خلقہ، جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا. یہ کل شیء سے بدل ہے، خلقہ، اس کی صفت ہے کل شیء کی.
وبدأ خلق الانسان، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی اس نے من طین، مٹی سے، ثم جعل، پھر بنایا اس نے نسلہ، انسان کی نسل کو، من سلالہ، سلالے کا لفظ پہلے، سلالہ کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں سورہ نور میں بھی، یتسللون، کھسکنا، یہ تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے بنایا، ذلیل پانی کے سلالہ سے بنایا، تو سوری من سلالتن، سلالہ سے بنایا یعنی ذلیل پانی سے، جو یہ من ماء مہین جو ہے بدل ہے سلالہ سے، سلالہ کا مطلب خلاصہ، تو ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں نا مٹی کے، بالکل ایک سلیکٹڈ چیز ہوتی ہے وہ، مٹی سے نکل کے آئرن اور میگنیشیم اور زنک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے اسپم بنتے ہیں، تو وہ اسپم جو ہے سلالہ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں کھسک کے اس میں آئی ہوتی ہیں، تو تسلل کا معنی ہوتا ہے کھسکنا، سورہ نور میں یہ لفظ گزر چکا ہے کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، منافقین صحابہ کی مجلس سے ایسے کھسک کے نکل جاتے تھے، تو ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو وہ ساری مٹی سے بن کے آتی ہے، پھر ہم جب کھاتے ہیں تو اس میں سے جو بھی اسپم کے لیے چیزیں درکار ہوتی ہیں ایسے وہ چپکے سے جو ہے نا ایسے کھسک کے نکل کے چلی جاتی ہیں اس میں، تو یہ اللہ نے گویا کشید کیا ہے، یہاں سے کھینچا ہے ان سب چیزوں کو، اور اسپم میں جمع کر کے انسان کو اس سے ڈیزائن کیا، بنا دیا اس نے، تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ آگے فرمایا ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر کر دیا، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں جب گیا تو اس کو برابر آنکھ، ناک، کان وغیرہ، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی اس نے، یعنی جان ڈال دی اس میں، وجعل لکم السمع، پھر اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل بنا دیے، فؤاد کی جمع افئدہ، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم جائیں گے، ضل یضل کا معنی گمراہ ہونا بھی، اور جب اس کے بعد فی آتا ہے تو گم ہو جانا، ضل فی الارض یعنی زمین میں کوئی چیز گم گئی، اس لیے ضالہ کہتے ہیں گم شدہ چیز کو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم ہوں گے نئی تخلیق میں، دوبارہ کون زندہ کرے گا ہم کو بھائی، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اصل میں یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کو اصل میں یہ اشکال نہیں ہے کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے ہم منکر ہو جائیں، اصل بات یہ، کیونکہ اللہ سے ملاقات کو مانیں گے تو پھر اعمال کی تیاری کرنی پڑے گی، تیاری سے جان چھڑاتے ہیں، تو اس لیے یہ چیپٹر کلوز کر رہے ہیں، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، وہ تو پاگل سے پاگل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، جس نے اس سب کچھ کر لیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اصل بیسک مقصد ہے کہ ہم مانیں گے نا دوبارہ زندہ ہوئے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ماننا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، تو حساب دینا پڑے گا، جب مان لیا تو پھر تیاری کرو اس کی، تو تیاری سے جان چھڑانا ہے۔ قل یتوفاکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں وفات دیتا ہے، وفات کا لفظ بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ملک الموت، موت کا فرشتہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، الذی، وہ فرشتہ، وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے اوپر، وکل یوکلو توکیلاً کا معنی سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، مقرر کرنا بھی ہوتا ہے، تو وکل بکم جو تم پر مقرر کیا گیا، تمہارے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، یعنی ایک فرشتہ مقرر کیا اللہ نے کہ اس شخص کی فلاں وقت پہ جان نکالنی ہے، تو وہ فرشتہ اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے، تو وہ تمہاری جان نکالے گا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ سجدہ کا پہلا رکوع، اس کا الحمدللہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اب آسان تفسیر ہے، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ سجدہ کا پہلا رکوع 21ویں پارے کا 14واں رکوع، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ سورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اس میں بھی زیادہ تر عقیدہ توحید کا بیان، احکام کا بیان بہت کم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب کا جو نازل کرنا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فیہ، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے خبردار کر دیا کہ اس کو غور سے سنو، غور سے سمجھو، اس کو ہلکا نہ لو، اس کے بارے میں سیریس ہو کے اس کو سنو بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ فرماتے ہیں ہم یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہے، نہ نہ نہ، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے،
اور کیوں بھائی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آسمان سے اپنا کلام کو نازل کر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا؟ فرمایا یہ اس لیے ہم نے یہ کام کیا لِتُنذِرَ قَوْمًا کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرا دیں مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ جن کے پاس کوئی اب تک ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے آیا نہیں ہے. یعنی جو مکہ کے اس وقت لوگ تھے ان میں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. جو پیغمبر گزرے تھے تو بہت قدیم تھے، اور مکہ میں تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے. تو کیونکہ ان پر طویل زمانہ گزر چکا ہے، گمراہی کی طرف جائے چلے جا رہے ہیں، شرک، بدعتیں، قتل و غارت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں ان کی سوسائٹی میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا کہ کوئی ان کو آ کے ڈرائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑی حکمت تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ پر کلام کو نازل کیا. لعلہم یہتدون شاید یہ لوگ ہدایت پا جائیں، سیدھا راستہ مل جائے ان کو. پھر آگے اللہ نے بتایا کہ اللہ وہ ذات ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیونکہ اللہ نے نازل کیا ہے. اس کلام کو ویلیو دو. ویلیو جبھی دی جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کلام کس کا ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنی تعریف کی. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لہذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ 6 دنوں کا کیا مطلب ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. متشابہات میں سے ہے، اس کی بھی میں کئی دفعہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ ان آیتوں کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا، حقیقت اللہ کے سپرد. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا انزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، ان میں بہت سی محکم آیات ہیں. محکم کا مطلب جن کے بالکل واضح ہیں. وہ اخر متشابہات، کچھ متشابہات بھی ہیں. ہر کتاب میں ہوتا ہے ایسے کچھ متشابہات ہوتی ہیں. تو متشابہات کو محکمات کو سامنے رکھ کے حل کیا جائے گا. متشابہات کی ایسی تفسیر نہیں ہوگی جو محکمات کے خلاف ہو جائے. تو کیونکہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ محکم آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، لہذا اب ثم استوى علی العرش کی ایسی تفسیر کی جائے گی کہ اس کی انسانوں کی مشابہت نہ ہو جائے. اب انسان جب تخت پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ بادشاہ سلامت جاتے ہیں، تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں. تخت بھی سچی مچی کا تخت ہی ہوتا ہے، لکڑی کا یا پتھر کا. تو اب ظاہر ہے یہ تفسیر نہیں کی جائے گی، تو تاکہ انسانوں سے مشابہت نہ ہو. تو کہا جائے گا اللہ کا تخت، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے اس کی. اللہ کیسے جلوہ افروز ہوئے، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے. اور یہ ساری باتیں اللہ ہی کے سپرد کی جائیں گی. ہم تو بس اس کے ظاہر کو ترجمہ کریں گے. حقائق یعنی اس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہم مفوض الی اللہ کریں گے، اللہ کی طرف چھوڑ دیں گے. تو ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یعنی جو عرش ہوتا ہے، ما لکم من دونہ من ولی، تمہارے لیے کوئی بھی اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا. یعنی شفاعت بھی اللہ ہی کرے گا اور دوست بھی اللہ ہی ہے. یہاں شفاعت سے مراد ہے وہ شفاعت جو قہری ہو، زبردستی کی شفاعت، کیونکہ اللہ کی پرمیشن سے شفاعت ہو سکے گی قیامت کے دن. اس کا قرآن ہی میں ذکر ہے، جس پر میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں. یعنی یہ قرآن ہی کی آیتوں کے ریفرنس سے میں اس مسئلے کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ شفاعت جس کی اللہ شفاعت کی اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا. یعنی مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص حد تک اور مخصوص افراد ہی کر سکتے ہیں اس شفاعت. تو یہ محدود شفاعت کی اجازت ہوگی. وہ مخصوص لوگ کون ہوں گے؟ پہلی شرط ہے کہ اہل ایمان اور اہل توحید میں سے ہوں، وہ اسلام پر ہوں، ان کی موت اسلام پر واقع ہوئی ہو. نمبر 2، ان کے لیے لمٹ شفاعت ہوگی. وہ کتنی وہ ہر ایک کے لیے الگ ہوگی. اور کرے گا کون؟ جو اس امت کے بڑے لوگ ہیں، پیغمبر، شہداء، علماء، صلحاء، وہ لوگ شفاعت کریں گے. اس کی نفی نہیں ہے یہاں پہ. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، جو اللہ کی طرف سے شفاعت، اللہ نے کہا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے، تو یہاں بھی جو جن کو اللہ اجازت دے گا تو وہ بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوں گے نا. اس لیے لا اللہ ہی سے لگانی ہے، راضی اللہ ہی کو کرنا ہے. کیونکہ وہ بھی آپ کے بارے میں پرمیشن جب لیں گے تو اللہ دے گا پرمیشن. اللہ اپنے محبوب لوگوں کے بارے میں ظاہر ہے پہلے پرمیشن دے گا. یدبر الامر من السماء الی الارض، واللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے زمین کی طرف چیزوں کی تدبیریں کرتا ہے. آسمان سے زمین کی طرف، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا میں عرش پر ہوں، تو وہاں تدبیریں کرتا ہے وہ. پھر بار بار میں بتاؤں کہ کما ہوا لائق بشانی، اس کی حقیقت میں اس کی کیفیات میں جانے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ اس میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ حقائق ان کی اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے فرمایا ہم بس اتنا کہ وہ
تدبیریں کرتا ہے زمین کی طرف. ثم یعرج الیہ، پھر یہ سارے اعمال اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے جو جائیں گے نا لوٹ کر، کہ اس وقت تو تدبیریں ہو رہی ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کے رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے. پھر یہ سارا جو حساب و کتاب کے لیے فائلیں جو بن رہی ہیں نا، یہ ساری جائیں گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی. پیش تو ہر وقت ہوتی ہیں، اللہ کو تو سب چیزوں کا علم ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر تو وہ اس دن میں یہ کام ہوگا جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا ہمارے یونٹ کے مطابق، مما تعدون. لیکن یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کا ایک دن کسی کے لیے 50,000 سال، کسی کے لیے 1,000 سال، کسی کے لیے منٹوں کے برابر ہوگا. وہ تو جن کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے نا، ان کو وہ دن اتنا ہی لمبا اور اسی حساب سے وہ دن ان کو چھوٹا لگ رہا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے. فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے وہ اللہ جو غیب اور شہادت یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا علم بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کا علم بھی جانتا ہے. العزیز، زبردست غالب ہے، الرحیم، اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. ایسا صاحب کمال ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا، جس چیز کو بھی پیدا کیا. آپ دیکھ لیں آج تو میڈیکل سائنس نے اور جو سائنس کے دوسرے شعبہ جات ہیں اتنی ترقی کی ہے، کہتے ہیں فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کہ فطرت نے جس چیز کو بھی جیسا بنایا نا بہترین انداز سے بنایا ہے. جانوروں کو دیکھ لیں، سمندر میں رہنے والے جانور، خشکی پہ چلنے والے جانور، ہر چیز یعنی ہر جانور کو اگر چونچ دی ہے تو اسی کے حساب سے دی ہے، اس کا نظام ہاضمہ اسی کے حساب سے بنایا، اس کی خوراک اسی کے حساب سے رکھی. تو ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا اس نے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی ابتدا، جو تخلیق کی ابتدا اس نے کی مٹی سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر پہلی دفعہ میں تو مٹی سے بنایا آدم کو، پھر ان کی جو نسل بنائی من سلالتن، ایک خلاصے سے. مٹی سے مختلف چیزیں کشیدی جاتی ہیں، مٹی سے پھل، گوشت، سبزیاں، یہ سب بنتی ہیں. مٹی میں جو اجزاء ہوتے ہیں نا، ان اجزاء سے آئرن نکلتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل کے پھل کی شکل میں جمع ہوتی ہیں. پھر وہ ماں باپ کھاتے ہیں تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے جو اسپرم کی شکل میں جمع ہوتا ہے، پھر اس سے اولاد بنتی ہے. تو یہ ہے سلالہ. یعنی بہت عجیب اللہ کی قدرت ہے. ایک ہی مٹی ہے کیا کیا بن رہا ہے، اس سے کتنے قسم کے کھلونے بن رہے ہیں اور زندہ کھلونے. تو یہ سلالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، یعنی ڈاکٹرز مجھے بتا رہے تھے کہ انسان کی جو اللہ نے ایسی کیلکولیشن اندر رکھی ہوئی ہے، ہم جو بھی کھاتے ہیں نا تو ہماری باڈی کو جس جس چیز کی ضرورت ہے باڈی وہ معدہ ہمارا وہاں سے کھینچ لیتا ہے اس کو، اور باقی سارا فضلہ بن کے نکل آتا ہے. تو جس جس چیز کی وہ پوری کیلکولیشن ایک کی ہوئی ہے، اور ہر ایک کی باڈی کی کیلکولیشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں بعض لوگوں کے بال بہت گھنے خوبصورت ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھا رہے ہوتے بالوں کو گرو کرنے والی. اور بعض لوگ پورے ملٹی وٹامن کھا رہے ہوتے ہیں اسپیشل بالوں کے لیے، پھر بھی بال ان کے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بالوں میں خوبصورتی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ دونوں کی باڈی میں ایک جیسے سافٹ ویئر نہیں ہے. اس کی باڈی میں، اس کی ڈی این اے میں ایک چیز ہے کہ یہ کچھ بھی کھائے گا تو اس کے بال گھنے ہوں گے، یعنی بالوں کو جو منرلز چاہیے وہ باڈی کشید لے گی، کھینچ لے گی. اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں اس کی مضبوط ہوں، تو وہ کچھ بھی کھائے گا جو اس کی باڈی سے جو ہے نا خوراک سے کیلشیم کو اس کی باڈی کھینچ لے گی اور ہڈیوں میں لگا دے گی جا کے. تو ہر ایک کا الگ ہے، اللہ نے رکھا ہے. تو اتنا زبردست نظام بنا دیا کہ انسانوں کا الگ، جانوروں کا الگ، اور پودوں کا الگ، ہر پودے کا دوسرے سے الگ، اور سب میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. اب سب کو ایک جیسی کھاد، مٹی، پانی مل رہا ہے، لیکن رزلٹ سب کا بالکل ایک الگ آ رہا ہے. تو انسان کا بھی ایسا ہی ہے کہ کیا کچھ ماں باپ کھا رہے ہیں لیکن اسپم بن رہے ہیں، وہ ایک بالکل ہی ایک الگ پروسیس ہے. ساری خوراکوں سے جو اسپم کو جن چیزوں کو چاہیے، اسپم میں جو منرلز ہونے چاہیے وہ سارے جو ہے وہ خوراک سے آ کے اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بچے کو تیار کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں. فرمایا ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو برابر اس پانی سے، ایک گھٹیا پانی سے، یعنی گھٹیا کا مطلب جس کو عرف میں برا سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے، گھن آتی ہے انسان کو اس سے، ماء مہین کا یہ مطلب ہے. ثم سواہ، پھر اس سے انسان کی کو تسویہ کیا. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ مہین جو ہے نا، کیونکہ گھٹیا پانی کو کہتے ہیں، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں اسی آیت کی وجہ سے منی جو ہے ناپاک چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، کیونکہ قرآن کے ظاہر گھٹیا میں کامل درجے کی گھٹیا جبھی ہوگی جب وہ اس کو ناپاک قرار دیا جائے.
اور وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچا کرتی تھی. تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ کھرچنا اس کی علامت ہے کہ یہ ناپاک ہے. ہاں چونکہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک چیز جو ہے وہ دھونا ضروری نہیں ہے، کھرچنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے. جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے. امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک وہ کہتے ہیں منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ کھرچتی نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ دھوتی. تو چونکہ امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ قرآن کے ظاہر کو بہرحال ترجیح دیتے ہیں، تو انہوں نے حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ قرآن سے وہ میچ کرنے لگے، کیونکہ گھٹیا میں ظاہر یہی ہے کہ گھٹیا میں کامل درجے کی گھٹیا وہی چیزیں ہوتی ہے جو ناپاک بھی ہوتی ہے. اس کی میں اس فقہی مسئلے کو میں اس سے پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. ثم سواہ، پھر ہم نے اس انسان کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح پھونک دی. یہ کتنی عجیب بات ہے، بچہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ زندہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ تو بے جان لوتھڑا تھا، اچانک اس میں جان کیسے پڑ گئی؟ وجعل لکم السمع والابصار، اور ایسے ہی بے ڈھنگی سے جان نہیں پڑی بلکہ اس کے کان بنا دیے ماں کے پیٹ میں، اور آنکھیں بنا دیں اس کی، والافئدہ، اور دل بنا دیا دھڑکنے والا. قلیلا ما تشکرون، اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. یہ عربی میں محاورہ ہے، جب کوئی بالکل بھی شکر نہ کر رہا ہو نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا کرتے ہو، اور اصل بات یہ کرتے ہی نہیں ہو بالکل، کیونکہ یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے بنایا اور ساری نعمتیں دیں اور آپ اس کی نافرمانی کریں. تو جو نافرمان ہے وہ تو بالکل ناشکر ہے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے بنا دیا تجھے. اور ان کی باتیں سنو، یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، گم کا مطلب ہم تو غائب ہو جاتے ہیں، قبر کھود کے دیکھو 10-20 سال کے بعد کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا اس میں. ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم دوبارہ تخلیق میں ہوں گے؟ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یعنی اللہ نے اپنی قدرت پہلے بیان کی کہ کیسے مٹی سے میں کشیدتا ہوں اور پھر اسپم بناتا ہوں اور انسان بنا کے اس میں بے جان چیز میں جان ڈال کے بچہ بنا کے باہر نکال دیتا ہوں، اور اس کے آنکھ ایسے ہی نہیں بلکہ آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ سب چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو یہ کام کر سکتا ہے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ الٹی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب زمین میں گم ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں. کیونکہ یہ مان لیں گے نا اگر ہم دوبارہ پیدا اللہ ہمیں کر سکتا ہے، تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، اور یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کیوں ہوگی، بھائی حساب و کتاب دینا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آ کے خواہشات قربان کرنی پڑیں گی. شراب چھوڑنی پڑے گی، زنا چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، سود چھوڑنا پڑے گا، اور بہت ساری برائیاں جس کو اسلام نے برائیاں کہا ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی. نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، صلہ رحمی، ایک طویل سلسلہ ہے شرعی احکام کا. تو اس لیے ان سب کا بہترین حل یہ کہ آخرت کا انکار کر دو، جیسے کہ ایتھیس لوگوں نے کیا. انہوں نے تو اور آگے نکل گئے، خدائی کا انکار کر دیا، تو اب سب کچھ حلال ہو گیا ان کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ خواہشات کی غلامی، اللہ کا انکار جس کی بیس پہ یہ، اللہ سے ملاقات کا انکار جس کی بیس پہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر آگے آپ ان کو اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم جس طرح مرتے ہو نا تو موت کے وقت تمہاری روح فرشتہ نکالتا ہے. تو جس اللہ نے تم پر فرشتے کو مقرر کیا ہے روح نکالنے کے لیے، وہی اللہ قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا. موت کے بعد تم فنا نہیں ہو جاتے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ کہتے ہیں نا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، تو آپ بتائیں ان کو، یتوفاکم ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے وہ تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی وہ تمہاری روح نکالتا ہے. وفات کا مطلب یہ تمہیں وصول کرتا ہے. دیکھیں موت کا تو سبب یہی ہوتا ہے جو دنیا میں اسباب ہیں، کسی نے کو گولی لگ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. لیکن جب روح نکلتی ہے نا تو روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے. فرشتہ یہ نہیں کرتا کہ گلا گھونٹ کے آپ کو مار دیتا ہے. موت کا تو ایک سبب ہوتا ہے، وہ سبب تو ایک سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے اس کی موت کی، ہر موت کی. تو قرآن اس کا منکر نہیں ہے. تبھی کسی صحابی نے اس آیت پر نبی سے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم جو مرتے ہیں فرشتہ تھوڑی مارتا ہے، ہمیں تو قتل ہو جاتے ہیں، تلوار سے مرتے ہیں. لیکن جب مرتے ہیں نا تو روح جو نکلتی ہے ہماری، یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں، تو وہ جو نکلنے کا عمل ہے وہ فرشتہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ وصول کرتا ہے اس روح کو. یہ بات تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے. فرمایا وکل بکم، جو تم پر متعین ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ نہیں دے گا تم کو. پہلا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں 21ویں پارے کا 15واں رکوع اور سورہ سجدہ کا انشاءاللہ دوسرا رکوع میں
شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔